اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویر سہجی کے خصوصی پروگرام ہمارا ہے رمضان میں ساجد حسین اور بلال حسین کا السلام علیکم۔ 20 رمضان المبارک۔ غالباً آج کی وہ تاریخ ہمیں یاد دلاتی ہے حضرت علی المرتضیٰ کی قربانیاں، اور آپ کو ضربت لگی، پھر دین اسلام پر کڑا وقت آیا، آپ کے دور حکومت میں غزوات بھی ہوئی، آپ کی بڑی شان ہے، آپ اہل بیت کا بھی سرکتاج ہیں، آپ پہلے امام ہیں۔ آج آپ کی سروسز پر بھی ہم بات کریں گے اور اس وقت کے پس منظر پہ بات کریں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ چوتھے مسلمانوں کے خلیفہ، اور پروگرام آغاز ہو چکا ہے، لیکن آغاز کے ساتھ اگر حضرت علی المرتضیٰ کی منقبت ہو جائے تو پھر آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو۔ سمیع قادری، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم۔ اہے من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا فازا علی مولا، مولا علی 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 مولا، مولا علی 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 مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی مولا، مولا علی مولا۔ من کنت مولا، من کنت مولا، جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، جو ہوئے کعبے میں پیدا اور شہادت پائی مسجد میں، خدا کے گھر کا وہ مالک ہے، یوں بھی ہے اور یوں بھی، علی مولا، مولا علی مولا۔ صاحب صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں، رہ جائے عشق میں ولیوں کا ولی کہتے ہیں، جسے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کر دیکھے، ہم اسے اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں، علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا۔ من کنت مولا، من کنت مولا، مشکل خوشائیوں کی یہ سنت یہ علی کو دی، تلوار دی خدا نے تو بیٹی نبی نے دی، ایک آسمانی نور کے دو آفتاب ہیں، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل خوشا کے بیٹے بھی مشکل خوشا ہوئے، مولا علی مولا، مولا علی مولا،
کن تو مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. اور حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی پر آج ہم روشنی ڈال رہے ہیں. آپ کی شہادت سے دین اسلام کو بڑا نقصان ہوا، اور اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اہل سنت کی آپ جان ہیں، اور احادیث کی روشنی میں آپ گفتگو کرتے ہیں. ماضی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ کا ساتھ طویل عرصے سے ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے چاہا جب تک زندگی ہے یہ ساتھ رہے گا. مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب جو کہ بہت سارے خوش آمدید تھے سیالوی صاحب آپ کو. سیالوی صاحب، حضرت علی المرتضیٰ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ اور پہلے امام، آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے نماز ادا کرتے ہوئے سجدے میں ضرب لگائی، اور آپ نے کہا خدا کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صدق اللہ العظیم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. محترم ساجد حسین صاحب، بہت شکریہ. آپ نے جو سوال کیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، آج 20 رمضان المبارک کی یہ ٹرانسمیشن ہم کر رہے ہیں، اور یقینی طور پر یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جس تکلیف سے دو چار تھے، یقیناً اہلیان محبت اور صاحب ایمان آج بھی اس عظیم گھرانے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اور بنیادی طور پر دین اسلام کی اگرچہ ہم ہسٹری کا مطالعہ کرتے ہیں تو دین اسلام کی تاریخ بڑی دردناک ہے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی، مجھے جتنے مصائب اٹھانے پڑے، اتنی تکلیفیں کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے مصائب اٹھائے. اسی طرح پھر ہم جب پوری اس تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں جو اہلیان حق کی تاریخ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ کا دور خلافت کا جو دورانیہ ہے وہ 2 سال کچھ مہینوں پر مشتمل ہے. لیکن آپ جب خلیفہ بنتے ہیں تو طرح طرح کی رکاوٹیں، طرح طرح کے مسائل اور مختلف نوعیت کے معاملات آپ کے درمیان پیدا کر دیے جاتے ہیں. ایک پریشانی ختم ہوتی نہیں، دوسری پریشانی پیدا کر دی جاتی ہے. لیکن قربان جائیں خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور شان پر کہ آپ نے قرآن و سنت کا سہارا لے کر ان تمام مسائل کو بحسن خوبی ایک معتدل انداز میں اور ایک بہترین انداز میں آپ نے ان تمام مسائل کو حل کیا. اسی طرح ساجد حسین صاحب، جب ہم خلیفہ دوم کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جب خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر آپ کے ساتھ کتنے مسائل ہوئے وہ یقیناً اہلیان علم ان تمام معاملات اور مسائل کو جانتے ہیں. اور حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اسی طرح پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب منصب خلافت پر فیض ہوئے تو پھر حضرت عثمان کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کیا
کہ 40 روز تک جب یہ دردناک واقعات ساجد حسین صاحب میں اور آپ پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ وہ اہلیان حق ہیں، یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہیں لوگوں نے جو ہے معاف نہیں کیا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا نہ صرف محاصرہ کیا گیا بلکہ 40 روز تک آپ کے گھر کا پانی بند کر دیا گیا، اور پھر باقی آپ کے گھر کی 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، اور کس طرح وہ بدبخت خلیفۃ الرسول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور جا کر کے حضرت عثمان کو اس وقت شہید کیا جبکہ آپ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، کیونکہ جب آپ کو شہید کیا گیا تو آپ کا خون مبارک کلام الرحمن کی اس آیت پر موجود تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یعنی قرآن کی آیت بھی اس بات پر دلالت دے رہی ہے کہ آپ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد ساجد حسین صاحب ان باغیوں نے صحابہ کرام کو اتنا موقع بھی نہ دیا کہ وہ حضرت عثمان کے جنازے کی چارپائی کو بر وقت اٹھا سکیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اس قدر محاصرہ کیا ہوا تھا، یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جا کر حضرت عثمان کے جنازے کی چارپائی کو اٹھایا گیا اور پھر جنت البقیع کی طرف لے جایا گیا، نماز جنازہ پڑھ کے انہیں جو ہے وہ دفن کر دیا گیا۔ اب آپ کی شان اتنی زیادہ ہے کہ اس وقت جب آپ کے جنازے کی چارپائی کو اٹھایا گیا تو پیچھے سے ایسا محسوس ہوا جیسے پاؤں کی آہٹ کی آواز سنائی دے رہی ہو، تو اس پر جو ہے صحابہ کرام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ باغی جاگ گئے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ ہم حضرت عثمان کے جنازے کو اٹھا کر کے لے جا رہے ہیں کہ یہ بدبخت کہیں ہم پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کے جنازے کو زمین پر رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن غیب سے آواز آئی کہ آپ عثمان غنی کے جنازے کو زمین پر مت رکھیں، ہم نسل انسانی میں سے نہیں ہیں جو کہ ناجائز اور ناحق لوگوں کا خون بہائیں گے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں جو حضرت عثمان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح یعنی صحابی رسول حضرت عثمان کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ ظلم کیا گیا۔ پھر اسی طرح ساجد حسین صاحب دور آ جاتا ہے حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ پھر آپ کا جب دور خلافت شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دور خلافت کے اندر بھی وہ باطل قوتیں، اسلام کی دشمن قوتیں اپنے عزائم کے اندر جو ہے وہ رکتی نہیں ہے، موقوف نہیں ہوا ان کا سلسلہ۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی مختلف نوعیت، مختلف اعتبار سے آپ کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتیوں کا سلسلہ جاری رہا، اور قربان جائے حضرت مولا علی شیر خدا کی شان اور عظمت پر کہ آپ نے بھی بڑی ثابت قدمی کے ساتھ اور بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرآن و سنت کا سہارا لے کر، کیونکہ اللہ کے نبی نے آپ کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، مولا علی شیر خدا اس کا دروازہ ہے، انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جس کے لیے ساجد حسین صاحب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو اس علی کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ اسی طرح پھر حضرت امام حسن، یہ دیکھیں تاریخ رکی نہیں، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، اور اس زہر کی اتنی شدت تھی، ایک بار نہیں یکے بعد دیگرے کئی بار آپ کو زہر دیا گیا، اور مورخین نے یہاں لکھا ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تو اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ حضرت امام حسن مجتبی کا کلیجہ کٹ کٹ کر کے باہر آ رہا تھا، اتنی شدت تھی اس کی۔ اور اسی طرح حضرت امام حسن مجتبی کو بھی شہید کیا گیا۔
پھر حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میدان کربلا کے اندر آپ کے بچوں کو، آپ کے محبین، آپ کے متوسلین، آپ کے بھانجے، آپ کے بھتیجے، یعنی ان تمام محبین کو بھی میدان کربلا کے اندر شہید کیا، اور نہ صرف ان کو شہید کیا بلکہ سید الشہداء نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے ان کے بچوں کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ ظلم یہاں رکا نہیں، آپ تاریخ آگے لے کر کے جب چلتے ہیں تو آگے چلتے چلتے جو ہے پھر حضرت امام احمد ابن حنبل کی زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، حضرت امام احمد ابن حنبل کو اتنے کوڑے مارے گئے، جب آپ کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا جاتا تو کوڑوں کے نشانات نظر آتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیل کے اندر قید کر دیا گیا، آپ کی موت جیل کے اندر ہوئی۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو مدینۃ المنورہ کے اندر حاکم وقت نے آپ کو گدھے پر بٹھایا اور آپ کا منہ کالا کر کے وہاں پھیرایا گیا۔ مطلب تاریخ یہ جو اسلام کی ہے بڑی دردناک تاریخ ہے، بہت خوبصورت اور اس میں جو ہے بہت زیادہ جو صاحب محبت ہیں، صاحب علم ہیں، ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی سیالوی صاحب نے، اور خوش آمدید کہیں گے، آپ کسی طرف کے محتاج نہیں، تشریح مکتب سے آپ کا تعلق ہے۔ مولانا قمر علی نقوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر خوش آمدید کہیں گے۔ قمر علی نقوی صاحب، 20 رمضان المبارک، آج ہم بات کر رہے ہیں فضائل مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ۔ آپ کو زخمی کیا گیا، ضربت لگائی گئی، پہلے امام بھی آپ ہیں، اور دین اسلام کو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور پھر آپ کے پیارے دوست کہیں، آپ کے صحابی کہیں، بہت سارے نام تاریخ اسلام میں ہمیں ملتے ہیں، ابو ذر غفاری سے لے کے میثم تمار، کیا اس وقت حالات تھے، کیا کیفیت تھی، کیا پس منظر تھا آج کے دن کے حوالے سے؟ بہت شکریہ ساجد بھائی، آپ نے یاد فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الولی الوالی الجلی العلی، وقال الجلی لشأن الجلی ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلی۔ الصلاة والسلام على النبی الامی القرشی المکی المدنی الاخ العلی، وقال الجلی لشأن النبی یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی قل من کنت مولاہ فہذا علی، ثم الصلاة والسلام الجلی علی عبدہ العلی، هو اسم اللہ الرضی ووجہ اللہ المضی وجنب اللہ القوی، الذي قال لشأنه النبی زینوا مجالسکم بذکر علی، وعنوان صحیفۃ المؤمن حب علی، وإنا على الصراط لعقبة لا يجوزها أحد إلا بجواز من علي، وإن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي، وإن الله جعل ذرية محمد من صلب علي، وأقول أيضا علي مع الحق والحق مع علي، علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الميزان والميزان مع علي، علي مع الرحمن والرحمن مع علي، علی مع الصراط والصراط مع علی، علی مع الکوثر والکوثر مع علی، علی مع الجنت والجنت مع علی، علی مع الملائکۃ والملائکۃ مع علی، علی مع النبی والنبی مع علی، وعلی مع اللہ واللہ مع علی، وقال الجلی لا فتح الا علی۔ اما بعد، آپ نے آج کے دن کے حوالے سے ذکر کا انعقاد کیا، قابل خراج تحسین ہے آپ تمام احباب، آپ کا یہ چینل کہ جو ایک محسن کے احسان کو یاد کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت کہ اسلام کا پہلا کلمہ گو علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نے سب سے پہلے یا رسول اللہ کہا وہ علی ابن ابی طالب، بے شک۔ نبی کا جس نے اقرار کیا وہ علی ابن ابی طالب، نصرت نبی دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پر جس نے اس کا اظہار کیا انا ناصروں کا یا رسول اللہ وعلی ابن ابی طالب، ہر میدان میں نبی کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے، کبھی میدان سے فرار اختیار نہیں کیا، وہ علی ابن ابی طالب۔ سلونی کا دعویٰ کیا، لوگوں کے مسائل کو حل کیا، لوگوں سے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو علی ابن ابی طالب سے اس سے پہلے کہ تم علی کو نہ پاؤ، وہ علی ابن ابی طالب۔ سخاوت کے دریا بہا دیے، وہ علی ابن ابی طالب۔
عبادت کا وہ مقام کہ جس کے گھر سے ایک ایک رات میں 1000 تکبیروں کی آواز آیا کرتی تھی، وہ علی ابن ابی طالب. بلکہ میں کہوں علی وہ کہ عبادت جسے دیکھنا عبادت بن گیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ام المومنین سے ملنے کے لیے آئے، لیکن آج بیت مصطفی میں ام المومنین بھی تھیں تو امیر المومنین بھی تھے. بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تھے، لیکن آج بیٹی کو نہیں دیکھ رہے، علی کے چہرے کو دیکھے چلے جا رہے تھے. جب کافی دیر تک چہرہ علی ابن ابی طالب دیکھتے رہے تو بیٹی نے کہا یا ابت انک لتکثر النظر الی وجہ علی کانک لم ترہ. آج تو آپ علی کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے پہلے کبھی علی دیکھا ہی نہ ہو. اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فوراً پلٹ کر کہا آپ نے نہیں سنا؟ ابھی تو میرے نبی نے فرمایا تھا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. یہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہے، ہمارے نعت خان تشریف فرما ہے، یہ حب علی ہے جو ان کو یہاں یکجا کیے بیٹھے ہیں. یہاں پر جمع ہوئے محبت علی کے لیے. انہیں دیکھنا بھی عبادت، محبت کرنا بھی عبادت، ان کا ذکر کرنا بھی عبادت. تو میں کہوں یہ مجسمہ عبادت ہے. ایک لطیف جملہ آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. ایسے مجسمہ عبادت ہے کہ اگر 1000 رکعت نماز کے لیے جاگیں تو ان کا جاگنا عبادت، اور مسلسل جاگنے والا علی اگر نبی کو بچانے کے لیے شب ہجرت سو جائے تو سونا عبادت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی علی ابن ابی طالب کا جلوہ ہے. جملہ ایک اس سے بڑھ کر آگے کہوں، اگر آئے تطہیر کے بیت میں آ جائیں تو ان کا آنا عبادت ہے. مباہلے کے لیے بیت سے چلے جائیں تو ان کا جانا عبادت ہے. صلح حدیبیہ پہ قلم اٹھائیں تو قلم اٹھانا عبادت ہے. خیبر میں علم اٹھائیں تو علم اٹھانا عبادت ہے. جس کی تمنا میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جاگتے رہے کہ کل علم کسے ملتا ہے، شاید کل علم ہمیں مل جائے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا کل علم اسے دوں گا جو قرار ہوگا، اللہ اور رسول کا محب بھی ہوگا، محبوب بھی ہوگا. ایسی شخصیت، اتنے القابات، یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ٹائٹل تھے جو مل رہے تھے. جی کون ہوگا کل علم پانے والا جو اسلام کا سر بلند کر دے گا، یہودیت کو مٹا دے گا، شکست فاش دے گا. آج جو اسلام کو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ یہودیت سے ہے. نبی نے اس زمانے میں، اس 1400 سال پہلے علی ابن ابی طالب کو علم دے کے بتایا تھا اگر علی کے پیچھے چلتے رہے تو آج کا یہودی بھی تمہارے سامنے سر نگوں ہو جائے گا. قیامت تک آنے والا ہر یہودی تمہارے سامنے سر جھکائے کھڑا رہے گا، سر بلند نہیں کر سکتا. اتنی بڑی فضائل آپ نے بتائے اور فضیلتوں کے انبار میں کہوں گا لگا دیے. پھر تاریخ اسلام سے ان الفاظ کو، اس تاریخ کو کیسے مٹائیں گے کہ میں جب اسٹڈی کرتا ہوں تو وہی مولائے کائنات جنگل میں کہیں دور کنویں پر اشکبار ہوتے ہیں، روتے ہیں، ان کو ہرٹ کیا جاتا ہے، ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان کی حکومت میں ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے. تو اس پہ بھی روشنی ڈالے نا، یہ کون تھے، کیا حالات تھے. مولا کائنات کے ادوار میں بڑی غزوات بھی لگی. اس کے لیے علامہ اقبال نے بہت خوبصورت شعر ارشاد فرمایا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے. جہاں ہدایت ہوتی ہے اس کے مقابلے پر ابلیس بھی اپنے کارنامے انجام دیا کرتا ہے. جب متفق کا طور پر علی ابن ابی طالب چوتھے خلیفہ مان لیے گئے، مسلمانوں نے مان لیا، تو پھر ان کے خلاف سازشوں کا انبار بھی لگایا گیا، کچھ لوگوں سے عدم برداشت بھی ہوئی. علی ابن ابی طالب ہدایت دے رہے تھے، مانگ نہیں رہے تھے کچھ. حد یہ بتا رہا ہوں آپ کو، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، دجلہ کے کنارے سے علی گزر رہے ہیں، پانی بہ رہا ہے، موجیں ٹھاٹے مار رہی ہیں، پانی آبشار گر رہا ہے. علی ابن ابی طالب نے کہا اگر میں چاہوں تو اس پانی سے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا ہی جیسے علی نے جملہ کا پانی سے گھر روشن، ایک آیا کہنے لگا علی عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنے گھر کے چراغ تیل سے جلاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں پانی سے جلاؤں گا. اس کی فکر وہی رکی ہوئی تھی، وہ سمجھ رہا تھا چراغ سے روشن ہوگا. سائنس نے ثابت کیا کہ پانی سے بجلی بنائی گئی. میں ایک جملہ یہاں رک کر کہوں، یہودی جو ہمارے سروں پہ ناچ رہا ہے اس وقت، اس نے ہمیں اسیر بنا رکھا ہے. جو چیز استعمال کر کے وہ پھینک دیتا ہے اسے ہم لیتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی آ گئی. وہ تو کب کا استعمال کر چکا اسے. وجہ کیا ہے؟ ہر ٹیکنالوجی کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت ہے وہ الیکٹریسٹی ہے. بجلی آپ نکال لیں پھر کہو ایجاد کر کے دکھاؤ. علی اور یہ بجلی کب بنی؟ 150 سال پہلے، پونے 200 سال پہلے. اس سے پہلے بجلی کا وجود نہیں تھا. صحیح. یہ 200 سال پہلے بجلی بنی ہے. اس بجلی کی مدد سے آج سارا دنیا یہود ہمیں اسیر کیے بیٹھی ہے. علی 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں
میں تمہیں بجلی بنا کے دوں، آؤ علی ابن ابی طالب کی بات کو مانو۔ تو اگر ہم نے علی ابن ابی طالب کی بات کو مان لیا ہوتا تو یہودیوں سے پیچھے نہیں ہوتے، 1200 سال آگے نظر آتے۔ آج جو پیچھے ہم نظر آ رہے ہیں، علی ابن ابی طالب کو فالو نہیں کیا۔ افضلیت علی پر بھی میں چاہوں گا روشنی ڈالتے جائیں۔ اس افضلیت کو کسی کی ہم تمام ہی صحابہ اور اہل بیت کی شخصیات عظیم ہیں، افضل ہیں، اور پھر جب افضلیت علی میں مختلف علماء سے سنتے دیکھتا ہوں تو بعض اوقات میں نے ان سے سنا کہ افضلیت علی اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں کو چھوڑ کے جو باقی کے انبیاء تھے ان سے بھی علی کو افضل کہا گیا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں، اگر آپ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی صفات کا جائزہ لیں، میں آپ کو وہ زاویہ بتا رہا ہوں جو ہماری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور میں ظاہر اپنے مکتب کا نمائندہ ہوں تو اپنی بات کروں گا، اور میں اپنی دلیل آپ کے سامنے، ہزاروں دلائل ہیں، ان میں سے ایک چھوٹی سی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کچھ صفات ایسی نظر آتی ہیں کہ جو دیگر انبیاء کو نہیں ملی، ابھی ثابت ہو جائے گا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے بعض نبیوں کو بعض پہ فضیلت عطا کی ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ صحیح۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے صاحب کتاب ہیں، لیکن وہ جا رہے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس، صحیح، کہہ رہے ہیں مجھے ساتھ رکھ لو۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ صحیح۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ اولو العزم نبی کو آپ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ درجات کا فرق ہے۔ آگے بڑھ رہا ہوں میں۔ امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، دونوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، سبحان اللہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم کے لیے لقب نہیں ہے کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، جنتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جنتی ہیں، میرے نبی کے بعد جو سب سے بڑا نبی ہے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن وہ جنتی ہیں۔ اور حسن و حسین کو کہا یہ جنتیوں کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ علی ابن ابی طالب وہ جو ان کا بھی سردار ہے۔ ایسا ہی، ایسا ہی۔ ہزاروں مثالیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں کہ جس سے ہمارے مکتب فکر میں ہمارے ہاں یہ دلائل موجود ہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب کو نبی اکرم کے بعد کائنات کی سب سے بڑی شخصیت مانتے ہیں۔ مباہلے کو میں اسٹڈی کر رہا تھا، اس پہ روشنی ڈالے تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں کہ آپ اپنے مردوں کو لائیں، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تو نبی نے کہا کہ میں بھی اپنے جیسے کو لاتا ہوں۔ غالباً میں چاہوں گا وہ کیا معاجرہ ہے؟ بیان کر دیتا ہوں۔ مباہلے کا آپ نے ذکر کیا، مباہلہ کس بات پہ ہو رہا تھا؟ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ صحیح۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، عیسیٰ اللہ کے عبد ہیں، نبی اللہ ہیں، ابن اللہ نہیں ہے۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ اور صحیح بخاری کے شریف کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں حضرت عیسیٰ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ وہ امامکم منکم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں تمہارا امام ہوگا، تم میں سے ہوگا جو آگے بڑھ کے نماز پڑھائے گا۔ عیسیٰ جیسا نبی اللہ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کس کی پیچھے؟ امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کے۔ امام مہدی کون ہے؟ علی کے آخری بیٹے ہیں۔ صحیح۔ عیسیٰ جیسے نبی علی کے آخری بیٹے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو علی ابن ابی طالب نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والے سبحان اللہ، افضل ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ آپ معیارات دیکھتے چلے جائیے۔ آپ کے سوال کا جواب دوں، ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نساءنا و نساءکم، ایسا ہی ہے، تم اپنی عورتیں خواتین لاؤ، ہم اپنی خواتین لے کر آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ وہ انفسنا و انفسکم، تم اپنے نفس لاؤ، ہم اپنے نفس لے کر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ بحث چل رہی ہے کہ نفس سے مراد کون ہے؟ بھائی آپ جسے مراد لے لیجئے۔ علی ابن ابی طالب گئے مباہلے میں، کس حیثیت میں گئے؟ نفس رسول، نفس رسول کی حیثیت۔ اوہ سبحان اللہ۔ تو مباہلہ فتح کس بات پہ ہوا؟ کہ یہ آ رہے ہیں، کیا ثابت کرنا ہے؟ کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، عیسیٰ عبداللہ ہیں۔ اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں اس پہ امت کا اجماع ہے، سب تسلیم کرتے ہیں علماء اکرام مختلف مکاتب فکر کے؟ امت کا اجماع تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ 73 فرقے چلے جائیں، ہر فرقہ دوسرے سے مختلف بات کرتے نظر آتا ہے۔ جو حضرت ابوبکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتا ہے اس کے اندر بھی اختلافات آپ کو ہزاروں نظر آ جائیں گے۔ آپ اجماع کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ اجماع سے آپ کی مراد کیا ہوگی؟ صحیح۔ فضیلت علی ابن ابی طالب کا ہر ایک قائل ہے، اچھا، اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نہیں، ممکن ہے کہ وہ فضیلت آپ نبوت کے ساتھ جا کے ملا کے شرک میں نہ مبتلا ہو امت؟ نبوت سے تو شرک کا تعلق ہی نہیں، شرک تو توحید کے ساتھ ہو۔ کفر کے تعلق یہاں پھر جیسے وہ دیکھتے ہیں نصیری، نصیری تو نبی نہیں مانتا نا، نصیری کہتا ہے خدا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں میرے نبی کائنات کی سب سے بڑی ذات ہے، ان کے بعد ان کا گھر کا فرد، ان کے خون کا حصہ، لحم کا لحمی و دم کا دمی و نفس کا نفسی و روح کا روحی و جسموں کا جسمی، وہ میرے نبی کہ جو اب ایک آخری جملہ آپ کے حوالے کروں، جو میرے نبی کا دادا ہے وہ علی کا دادا ہے۔
جو नबी का चचा है वो अली का बाबा है, जो अली का बाबा है वो नबी का चचा है, जो अली की दादी है वो नबी की दादी है। बेशक इतने एक हैं कि नसब एक ही चला आ रहा है। चले ठीक है, मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। 20 रमज़ानुल मुबारक और 19 को मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को ज़रबत लगी। आप 2 दिन ज़ख्मी थे। 21 रमज़ानुल मुबारक को आप जामे शहादत नोश कर गए। आज आपकी फ़जीलत, आपकी सर्विसेज, आपकी शहादत और आपके दौरे खिलाफत पर हम रोशनी डालें। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब, अभी कंबर अली नकवी साहब ने भी फ़ज़ाइल अली के अंबार लगा दिए। क्या ऐसा भी है कि किसी फ़ज़ाइल पर किसी को इख्तलाफ है? क्योंकि जब अली को स्टडी करते हैं तो उम्मत के चौथे खलीफा भी अली हैं, पहले इमाम भी अली हैं, नबी के जानशीन भी अली हैं। तो मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी रोशनी डालते जाएँ आप। बिस्मिल्लाह। साजिद हुसैन साहब, बिरादर मौसूफ ने जो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और उनके कमालात के हवाले से मुख्तलिफ़ अहादीस, मुख्तलिफ़ रिवायात सही हाज़रीन व सामीन की समात की नज़र की हैं। ज़ाहिर सी बात है उसमें बाज़ तो ऐसी हैं जिस पर तमाम ही का इत्तेफाक है, और बाज़ ज़ाहिर सी बात है वो अपने सियासता के मुताबिक और अपने जो है वो अक़ीदे और नज़रिए के मुताबिक उन्होंने अपना जो है वो नुक्ता नज़र पेश किया। तो ज़ाहिर सी बात है हमारा ताल्लुक़ अहले सुन्नत व जमात से है। मतलब कुछ चीज़ों से आपको इख्तलाफ था? जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ सही कि अफजलियत अली के हवाले से जैसे आपने एक सवाल किया मौसूफ से और उन्होंने जवाब दिया ज़ाहिर अपने अक़ीदे के मुताबिक। ठीक है। तो हमारे यहाँ ऐसा है कि अंबियाए किराम के बाद इंसानों में सबसे अफजल तरीन, जैसे शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह कलामुर रहमान की तफसीर अज़ीज़ी के अंदर ज़िक्र खैर फरमाते हैं, दीगर कुतुब में बहुत सारे हवालाजात इस हवाले से मौजूद हैं। सही कि बादुल अंबिया इंसानों में सबसे अफजल तरीन जो मकाम है वो खलीफा अव्वल हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। सही। बाकी रही बात ये कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल, उनके कमालात, इसमें कोई दो राय नहीं है, उनका अपना मकाम मतलब आपका कहना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो है अंबिया से वो भी अफजल नहीं है? अंबिया से अफजल कोई भी नहीं। अच्छा, बाद नबी देखें मनसब नबूवत ये बहुत बड़ा मनसब है, ठीक है। देखें अंबिया बादुल अंबिया और वो हज़रत अबू बकर है, आपका ये कहना है? अच्छा, अंबिया किराम के बाद हाँ इंसानों में अंबिया किराम के बाद ये मैं अर्ज़ कर रहा हूं। सही। तो इसी तरह जो है वो बाकी रही बात ये कि हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम या दीगर असहाब रसूल का मकाम है, अहले बैत की मुक़द्दस हस्तियों का मकाम अच्छा, है। इस पर भी रोशनी डालें साली साहब। एक बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सब मैं आपसे सवाल करने जा रहा हूँ। मौलाए कायनात हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को मुगालजात, गालियाँ और उन पर तबर्रा किया जाता था और अस्तगफिरुल्लाह कहा जाता था कि हज़रत अली अच्छे नहीं थे। मैं तो ये इस पे भी रोशनी डालें कि आपके फ़ज़ाइल छुपाए गए। मैं अर्ज़ करूँ शुरू में मैंने जो इस्लाम की एक दर्दनाक तारीख है मैंने तमहीदी तौर पर जो है वो आपको शुरू से लेकर आखिर तक जो तमाम दौरानिया रहा खिलाफत का वो सारा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने चीदा बातें की। ज़ाहिर सी बात है हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। देखें मैंने पहले ये बात अर्ज़ की है कि तारीख़ इस्लाम जो है इसके वाक़यात बड़े दर्दनाक हैं और अहलियान हक के लिए हर दौर के अंदर रुकावटें, हर दौर के अंदर उनके लिए मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल पैदा किए गए हैं। लेकिन याद रखें अल्लाह का कुरान कहता है जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। जब हक आता है
تو باطل حق کی برکت سے مٹ جاتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی، آج بھی ایسے لوگ معاشرے کے اندر موجود ہیں جو کہ بحث برائے بحث، بحث برائے بحث، ٹھیک ہے، اصل کام کیا ہے اس وقت؟ وہ ہے عمل کا کام۔ سیالی صاحب قطع کرانے کے لیے معذرت، اکثر ہمیں بھی تنقید کا نشانہ لوگ بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دنیا چاند پر پہنچ گئی، آپ آج تک نور و بشر سے نہ نکل سکے، ہے نا؟ پھر میرا آپ سوال لیتے رہیے۔ پھر ایک بڑی حدیث میں دیکھتا ہوں اور اکثر بچپن سے ہم پڑھتے سنتے آ رہے ہیں کہ من کم تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اب اس کا مفہوم ہر کوئی اپنی اس سے لیتا ہے، کوئی کہتا ہے جس کا میں دوست اس کا علی دوست، تو نبی ہمارے مطلب دوست ہوئے۔ کوئی کہتا ہے جس کا میں حاکم، علی بھی اس کا حاکم۔ تو آپ بھی ذرا وضاحت فرمائیں کہ دیکھیں میں عرض کروں، یہ جو حدیث پاک ہے ساجد حسین صاحب، یہ اتنے تواتر کو پہنچی ہے نا، 30 صحابہ کرام تو میں نے خود پڑھا ہے، صحیح، یعنی 30 صحابہ کرام، یہ اتنا جو ہے مضبوط روایت ہے اور اتنی مضبوط یہ حدیث پاک ہے، ٹھیک ہے، اس کا انکار تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تو اس کا ٹھیک ہے، مفہوم مطلب اور میں کیا؟ وہی عرض کروں، دیکھیں میں وہی بات عرض کروں کہ دیکھیں اس کا اب مولا جو ہے، مولا کا جو ہے معنی ہے، دیکھیں لفظ مولا قرآن کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب لفظ مولا اللہ کی طرف بھی ہے، لفظ مولا جبریل کی طرف بھی ہے، لفظ مولا مومنین کی طرف بھی ہے، لفظ مولا اللہ کے نبی کی طرف بھی ہے، اور لفظ مولا مولا علی شیر خدا کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں میں نے ابھی ایک بات کی نا کہ ہمیں اس جھگڑے میں تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا۔ دیکھیں بات اب یہاں کیا ہے، دیکھیں فضیلت، میں کوئی ایسا معنی نکال لوں جس سے شان میں اضافہ تو چھوڑے بلکہ اس کے شان میں گھٹا رہا ہوں، نہیں تو پھر تو میں گنہگار ہوا۔ دیکھیں بات وہی ہے نا کہ خود ساختہ جب معنی آپ نکالیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو معنی کہاں جائے گا۔ دیکھیں بات وہی ہمیشہ میں وہی عرض کر رہا ہوں، ہر لغت کو نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے، ہر معنی کو مفہوم کو نہیں مانا جاتا۔ میں نے اب پھر میں وہ اس طرف آؤں گا کہ دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے، دین اسلام پر مختلف نوعیت سے حملہ کرنے کے لیے مختلف لوگ مختلف شکل و صورت کے اندر سامنے آتے ہیں۔ یہ تو نظر ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ کون ہے جو دین اسلام کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر بھیڑیا ہمارے اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کون ہے ایسا بدبخت جو کہ ان حسین ہستیوں کے اوپر۔ دیکھیں ابھی جو ہے میرے برادر نے یہ بات کی کہ ان نظر الی وجہ علی عبادت، یہ جناب صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور جناب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جناب اماں عائشہ صدیقہ دیکھیں سب سے زیادہ جو احادیث کی روایات کی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح پھر اس کے بعد حضرت مولا علی کی بھی بہت ساری روایات ہیں احادیث کی۔ اسی طرح جناب حضرت ابو ہریرہ کے بعد حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے روایت کی ہے۔ دیکھیں وہ اہل بیت کی شان، اہل بیت کی فضیلت، وہ تمام روایات کس نے کی ہیں؟ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے۔ میں امت کی اصلاح کرتے چلے، لیکن اس کا بھی جواب دیتے جائیں کہ نبی ہمارے دوست ہیں یا نبی ہمارے آقا ہیں، اس وقت کیا دیکھیں ہمارے ہاتھ پکڑ کے نبی نے کہا میں تھا؟ عرض کروں ہمارے نبی ہمارے آقا ہیں، ہمارے نبی ہمارے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، مولا کا معنی مددگار بھی ہے۔ تو ٹھیک ہے، جب ایک مثبت معنی ہمیں مل رہا ہے مددگاری کے حوالے سے، ہماری رہبری کے حوالے سے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہے؟ میں وہی آپ سے عرض کروں نا، دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کو دین سے کچھ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی چیز دین کی ملتی ہے آپ اس سے سمجھیں پلس اس پر آپ عمل کریں۔ صحیح، ہم عمل نہیں کرتے، عمل سے ہم خالی ہیں، بس ہمیں جناب وہ ہوٹل پر بیٹھے ہیں چائے کے ٹیبل پر تو ہم دین پر تبصرہ کر رہے ہیں، اگر ہم پان کی کیبن پر کھڑے ہیں تو دین پر تبصرہ کر رہے ہیں، سبزی کے ٹھیلے پر کھڑے ہیں تو ہم دین پر تبصرہ کر رہے ہیں، کپڑے کی دکان پر بیٹھے ہیں تو دین پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی دین اتنا حقیر ہے کیا؟ دین اتنا غریب ہے کیا؟ تم پہلے اپنے آپ کو تو دیکھو کہ کیا وہ اتنا حقیر ہے کہ تم ہر ایک ایرا غیرہ نتھو خیرہ جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے دین کے بارے میں وہ اس پر تبصرہ کرے گا؟ تو یاد رکھنا، گدھے پر اگر کتابیں رکھ دی جائیں تو اس کو کوئی علامہ نہیں کہتا، اس کو کوئی اسکالر نہیں کہتا، اس کو کوئی مصنف یا رائٹر یا مؤلف نہیں کہتا،
اس کو کوئی مبلغ یا مدرس نہیں کہتا. یہ بات یاد رکھنا. دین دین ہے, اسلام اسلام ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میری بات کو کمپلیٹ ہونے دیں. تو جناب سیدنا صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں. حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں پردے سے دیکھتی ہوں کہ میرے ابا جان حضور کا کلام بھی سنتے ہیں اور ٹک ٹکی باندھ کر کے حضرت حسنین کریمین کے والد گرامی جناب مولا علی شیر خدا کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں. میں نے عرض کی ابا جان کیا بات ہے, حضور کا کلام سن رہے ہوتے ہیں, دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں اور جناب مولا علی شیر خدا کے چہرے پر ٹک ٹکی باندھ کر کے آپ دیکھتے ہیں. تو جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹا تو نے نبی کا فرمان نہیں سنا, ان نظر الی وجہ علی عبادت, کہ علی المرتضی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ارے صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور عقیدت کا تو یہ عالم ہے. یہ آج ہم ہیں جو اپنا چورن بیچنے کے لیے, اپنی دکانوں کو چمکانے کے لیے جو ہے, وہ لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنے کے لیے, راہ سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے خود ساختہ جو ہے وہ ہم چٹکلے چھوڑتے ہیں. لہذا اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا. بہت خوبصورت بات کی, ہر ایک نے جواب سیالوی صاحب نے بہت خوبصورت بات کی. سیالوی صاحب, اور خوبصورت بات کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ ہے, اور میں بڑا دل برداشتہ ہو گیا. اب بڑا وزن ڈالنے جا رہا ہوں میں قمبر علی نقوی کے کندھوں پر. کون چٹکلے چھوڑتا ہے؟ قمبر علی نقوی صاحب, یہ دین اسلام ہے, یہ مذاق نہیں ہے. آپ نبی کریم آخر الزماں کا دین کیسے بتاتے ہیں؟ تو کیا یہ علماء کی کوئی خامی ہے, کیا ہے؟ کوئی دین ممبروں سے نہیں بتایا؟ غالباً سیالوی صاحب کہیں لے گئے اس طرف, بتائیے پلیز. ماشاءاللہ بہت خوبصورت بات کی ہمارے بزرگ نے, اور توجہ دلائی کہ عمل کی جانب توجہ نہیں ہے. اب بحث یہ کہ مولا کی معنی حاکم ہے یا مولا کی معنی دوست ہے. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں کہ اگر مولا کی معنی آپ دوست بھی لے لی ہوتی صحیح تو علی ابن ابی طالب کو تنہا نہ چھوڑا گیا ہوتا. مولا من کن تو میں جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. صحیح, تو دوستی تو نبھائی جائے کم از کم. اللہ اکبر. اچھا صحیح. مسجد میں ضربت ماری جا رہی ہے, یہودی آ کے نہیں مار رہا تھا, نصرانی آ کے نہیں مار رہا تھا. عبد الرحمن ابن عبد الرحمن جس پہ کل کائنات میں بسنے والے لوگ اور جن و بشر کی لعنت, بے شمار لعنت. ایسا شخص آ کے مار رہا ہے تو کہاں لیا دین, کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانا گیا؟ فرما رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا. آپ دوست کی معنی لے لیجئے لیکن دوست بن کے تو دکھائیے. علی ابن ابی طالب تنہا کھڑے ہیں, کوئی بھیجتے ہیں تو جاتا نہیں, بلاتے ہیں تو کوئی آتا نہیں. اللہ اکبر. چوتھی خلافت بھی ملی ہے تو وہ خلافت کی کیا حالت ہے کہ علی ابن ابی طالب سے جنگیں کی جا رہی ہیں. کیا حالت ہے کہ لوگ علی ابن ابی طالب کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. اگر دوست مانا تھا تو دوست ہی مسلسل چلے جاتے. ہمارا موقف یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ 22 معنی ہے لفظ مولا کی, ان میں سے ایک معنی غلام بھی ہے. صحیح. تو کیا آپ غلام کی معنی لے لیں گے؟ صورتحال دیکھی جائے گی کہ کس وقت کون سا سینیریو کیا تھا, ماحول کیا تھا, سیاق کیا تھا, سباق کیا تھا, حالات کیا تھے, اس کے مطابق قرینہ دیکھا جائے گا لفظ کو معنی پہ محمول کرنے کے لیے. اس لیے ہم مراد لیتے ہیں ہاں, کیونکہ آپ کی جو بہت اچھا خوبصورت آپ کا سوال تھا کہ کون چھوڑتا ہے, تو وہ چھوڑتے ہیں جو مسلمانوں میں تفرقہ ڈلوانا چاہتے ہیں. وہ چھوڑتے ہیں جو نہیں چاہتے مسلمان آگے جائیں, ترقی کریں. وہ چھوڑتے ہیں یہ انہی جھگڑوں میں الجھے رہیں, ہم ترقی کریں گے. صحیح. غلام یہودیوں کا کیا کام تھا مدینے میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے مدینے میں تو یہودی اسلحہ بنا کے بیچا کرتے تھے, اور اس وقت کے رہنے والے عربوں کو کسی کو ایک اسلحہ دے رہا ہے, کسی کو دوسرا اسلحہ دے رہا ہے. صحیح. بناتے یہ تھے مگر خود نہیں لڑتے تھے, لڑواتے تھے دونوں کو. صحیح. اور انہیں ڈراتے تھے کہ آخری آئے گا, ہم میں سے آئے گا, پھر تمہیں دیکھیں گے. یعنی وہ سازش جو 1400 سال پہلے تھی وہ آج بھی جاری و ساری ہے. بے شک. وہی سارا میٹیریل باہر سے آ رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ امت میں تفرقہ ڈلوا دو. میں ایک گزارش آپ سے کروں گا, علی ابن ابی طالب تو ایسی محبوب شخصیت ہے کہ بس چہرے سے لوگوں کے تھوڑا سا پردہ سر کے ان کے فضائل سامنے آنے کی دیر ہے, کھچے چلے آتے ہیں. اللہ. کربلا میں اتنے سے تھے, شہید ہو گئے اتنے سے تھے. آج ہر جگہ علی 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 کرنے والے موجود ہیں. آپ نے ابھی ذکر کیا تبرہ ممبر سے 70 سال تک علی ابن ابی طالب پہ ہوتا رہا, جمعے کی نمازوں میں ہوتا رہا. اللہ اکبر. تو یہ مسلمان آج کوئی کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا نا. آج فضائل پڑھے جا رہے ہیں جمعے کی نماز. کل جمعے کی نماز ہوگی, ہر مسجد سے علی ابن ابی طالب کی شان بیان کی جائے گی, چاہے وہابی ہو, دیوبندی ہو, چکرالوی ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, جو بھی ہو. ہاں ایسے ہی. یہ کمال ہے, یہ ہے جاذبیت, یہ ہے حقیقت. دشمن جتنا دبانا چاہے جب دبا لے, لیکن حق خود کو منواتا ہے. ایک بہت امپورٹنٹ سوال ماضی میں
8-10 سال پہلے ہوا تھا مرحوم ضمیر اختر نقوی صاحب سے، اور بڑا انہوں نے بھی جواب دیا بڑی گہرائی کے ساتھ. ان سے یہ جواب ہوا کہ اپنے اپنے ممبروں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اور اہل بیت کی شخصیات کا اگر ہم منصفانہ ذکر کریں، جو ان کے پاس ایلیجبلٹی ہے، جو ان کے ادوار میں جو تعمیر ترقی کی گئی، غزوات لڑی گئی، اسلام کے لیے کچھ کام ہوئے خیر کے، ہم بتاتے ہی نہیں ہیں. آپ بتاتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بتائے جاتے ہیں. جتنی بھی اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمارے ہاں تو اتنے مواقع ہیں. کوئی مر جائے تو سویم ہوگا تو مجلس ہوگی، مجلس میں ذکر کیا جائے گا، گفتگو کی جائے گی، موضوعات بیان کیے جائیں گے، تقریریں کی جائیں گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سروسز پر بھی آپ کے ہاں بات ہوتی ہے؟ بالکل بات ہوتی ہے. ان کے معاملات ہوتے ہیں، مسائل آ رہے تھے، لوگ پوچھ رہے تھے اس مسئلے کا فیصلہ کیجئے، اس کا فیصلہ کیجئے. علی ابن ابی طالب، خود حضرت فاروق نے کہا لولا علی لہلک عمر، خود حضرت فاروق نے کہا اس مسئلے کا فیصلہ علی ابن ابی طالب خود کہا. سبحان اللہ. ماں بک اللہ مجھے اس وقت باقی نہ رکھے جب علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو. کون مسائل حل کر رہا تھا؟ حد یہ کہ جب ایران جنگ کی بات ہو رہی تھی تو علی ابن ابی طالب نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیے. کہاں کہاں ذکر نہیں کیا جاتا، سب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ذکر ہونا چاہیے تاکہ امت میں محبتیں بڑھیں اور امت کے سامنے پوری تاریخ آ جائے. اب تو سوشل میڈیا کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. جو باتیں لوگ کرتے ہوئے گھبراتے تھے اب ساری سامنے آئی ہیں. ساری کتابیں یہاں موجود ہیں، ساری حقائق یہاں موجود ہیں. بس خدا توفیق دے کہ ان کا درست استعمال کیا جائے. درست استعمال کیا جائے. اب یہاں پہ ایک منقبت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شامل کرتے ہیں، اور سمیع قادری کو کہتے ہیں ایک منقبت حضرت علی کی ہمیں سنائیں، تو پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، سارے لگاؤ مل کر لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ. ایک عام والی ایک خاص والے، ایک عام والی ایک خاص والے، جڑا خاص والے وہ زہرا دلالے، جڑا خاص والے سیدہ دلالے. انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا، انہیں زیت چڑھ کے قرآن سنایا، سب نو پڑھایا، سب نو پڑھایا، وہ کلمہ نبی دا، پڑھنا قصیدہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، تسی جان دے ہو دل حال میرے. میں کچھ بھی نہیں سا لجپال میرے، تسی جان دے ہو جو دل حال میرے. اپنے ناتواں کی، اپنے ناتواں کی وہ بگڑی بنائیے، پڑھنا قصیدہ. علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا. سیدہ دا شوہر پیرا دا پیر، زہرا دا شوہر پیرا دا پیر، میں کی دا
دسیوا حکنا امیرے میگی دسیوا کنا امیرے ہوتا تو سرا کو عرش علا تے تو سرا کو عرش علا تے حمد و سرا کو عرش علا تے سارے کا سارا سارے کا سارا ہو رنگ دا علی دا پڑھنا قصیدہ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا پڑھنا قصیدہ زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا. اور حضرت علی المرتضیٰ آپ نے ہمیشہ شانہ بشانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور دین اسلام کی پہلی دعوت ذوالعشیرہ بھی آپ کے گھر پہ ہوئی اور آپ پہلے بچے ہیں جس نے کہا تھا یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لایا اور پھر آپ پہلے نمازی ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ نے اس دین کو پھلتا پھولتا دیکھا. پھر آپ کے دور خلافت میں بڑی مشکلات آئیں، پھر آپ فاتح خیبر، فاتح صفین، جنگ جمل، بہت ساری غزوات میں بھی آپ کو آزمائشوں میں ڈالا گیا. لیکن پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے ملتی ہے کہ جہاں جہاں حق ہوگا وہاں وہاں علی ہوگا. تو علی ہمیشہ حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. سیالوی صاحب کیا کہیں گے؟ آزمائشیں حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، سبحان اللہ، علی قرآن کے ساتھ، اور قربان جائیں آپ کی عظمت اور آپ کی شان پر. ولادت اللہ کے گھر کعبہ میں ہو رہی ہے، شہادت اللہ کے گھر مسجد میں ہو رہی ہے. اور پھر آپ ساجد حسین صاحب یہ دیکھیں اہل بیت کے اخلاق پر قربان ہو جائیں سبحان اللہ کہ جب آپ کو ضربت ماری عبد الرحمن ابن ملجم نے، اس کے بعد لوگوں نے اس بدبخت کو پکڑ لیا. بے شک جب پکڑ لیا تو حضرت مولا علی شیر خدا کی عظمت اور آپ کے اخلاق پر قربان ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ یہ ہمارا مہمان ہے، اس کی اچھی طرح ضیافت کرنا، اس کو اچھا بستر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا کہ مجھے اس کو معاف کرنا ہے یا مجھے اس سے قتل کرنا ہے. اور اگر میں جام شہادت نوش کر جاؤں، آپ ذرا جملوں پر غور کریں اور قربان جائیں ان کے اخلاق پر. آپ نے فرمایا اگر میں جام شہادت نوش کر جاؤں، اس کے بعد تم چاہو تو اسے معاف کر دینا، تم چاہو تو اسے قتل کر دینا، لیکن اگر تم اسے قتل کرو تو اس کے کان مت کاٹنا، اس کی زبان مت کاٹنا، اس کے ہاتھ مت کاٹنا، اس کے پاؤں مت کاٹنا، بلکہ آپ نے فرمایا اقتلوہ قتلتی، اس پر ایسی ضرب لگانا، ایسا وار کرنا کہ ایک ہی وار کے اندر اس کا کام تمام کر دینا. اب دیکھیں قربان جائیں اس گھرانے کے اخلاق پر، یعنی وہاں سے اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنی بڑی زیادتی ہوئی کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے اٹھاتے جب اللہ کے گھر مسجد میں پہنچتے ہیں اور وہاں اللہ کی عبادت کے لیے آپ تشریف لائے. اور یہ بھی یاد رکھیں ساجد حسین صاحب، کسی مئی کے لال کے اندر ہمت نہیں تھی. جتنی بھی غزوات ہوئی، آپ پوری اسلام کی ہسٹری، تاریخ کا مطالعہ کریں، کسی مئی کے لال کے اندر ہمت ہی نہیں تھی کہ مولا علی شیر خدا کے ساتھ کسی میدان کے اندر وہ مقابلہ کر سکتا یا مولا علی شیر خدا کو کسی میدان میں جو ہے وہ شکست سے دوچار کر سکتا. مولا علی شیر خدا کو شکست سے دوچار کرنے کے لیے کیا ان کفار، ان مشرکین، اسلام کے دشمنوں نے بدر کے میدان میں کم تجربہ کیا، میدان احد کے اندر کم تجربہ کیا، یا دیگر غزوات ہوئی وہاں انہوں نے بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے جنگجو، بڑے بڑے ہتھیار چلانے والے جو ہے وہ ماہرین کو لا کر کے آپ کے سامنے کھڑا کیا، لیکن مولا علی شیر خدا کی تلوار ذوالفقار پر قربان ہو جائیں.
मौला अली शेर खुदा जिस समत भी तशरीफ ले जाते वहां मुखालिफिन कुफ्फार की को काट काट करके आप वासिल जहन्नम फरमाते। यहाँ मैं गज़वा खैबर की एक बात करना चाहूंगा, मुझे 2-3 मिनट आप देंगे कि जब गज़वा खैबर, अब देखें गज़वा खैबर फतह नहीं हो रहा, कितने दिन हो गए, और उसमें बाकायदा शहादतें भी हुई सहाबा किराम की, लेकिन गज़वा खैबर फतह नहीं हो रहा। अब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कई कुतुब हदीस में ये हदीस मिलती है कि सरकार ने फरमाया कि कल मैं इस्लाम का झंडा उसे दूंगा जिसके जरिए अल्लाह खैबर का किला फतह कर देगा। अब उस रात में सहाबा किराम जो है वो जय नमाज मुसल्ले पर बैठे, काश ये इस्लाम का झंडा मुझे मिल जाए, काश मुझे मिल जाए। अब सुबह होती है तो सरकार फरमाते हैं कि अली कहाँ है, तो बताया जाता है कि उनकी आंखों में तकलीफ है। सरकार ने तलब फरमाया आए, अली क्या हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपकी अजमत और शान पर कुर्बान हो जाए, मेरी आंखों में तकलीफ है। सरकार ने अपना लुआब दहन मुबारक डाला। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं कि सरकार का लुआब दहन आने की देर थी, मेरी आंखें ऐसी ठीक हुई जैसे मेरी आंख में तकलीफ ही नहीं है। उसके बाद हुजूर ने इस्लाम का झंडा दिया और भेजा, इंतखाब किया रसूलुल्लाह ने मौला अली शेर खुदा का, फरमाया जाओ अली खैबर का किला फतह करो। अब जब वहां गए, आपने जाकर के खैबर के किले पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई कौन, आपने कहा अली। तो मरहब कहने लगा पता है मैं कौन हूँ, अनल मरहब, मुझे मरहब कहते हैं। तो आपने भी उससे ललकार कर कहा, आपने फरमाया सम्मतनी उम्मी हैदरा, मुझे भी हैदर कहते हैं। और उसके बाद मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि यहाँ उलमा ने ये बात लिखी है कि मरहब ने यहाँ मुख्तलिफ रिवायात हैं कि एक दिन पहले ख्वाब देखा था या उसने माजी में एक ख्वाब देखा था। वो ख्वाब क्या था कि मरहब ये कहता है कि मुझे जो है वो शेर मेरे पीछे है और मैं आगे भाग रहा हूँ, और जब वो मेरा शिकार करता है तो मुझे पकड़ के चीर फाड़ देता है। तो वो समझ गया जब आपने फरमाया कि सम्मतनी उम्मी हैदरा, कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो उसके बाद जो है हजरत मौला अली शेर खुदा ने जब खैबर के किले में आपने हाथ डाला, आप देखें कि आपके हाथ में इस्लाम का झंडा भी है, घोड़े की रिकाब भी है, आपके हाथ में तलवार भी है, और ये सारी चीजें होने के बावजूद जब मौला अली शेर खुदा खैबर के दरवाजे पर हाथ डालते हैं तो यहाँ इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा तफसीर कबीर के अंदर कि उस वक्त खैबर के किले के अंदर जलजला पैदा हो गया और थरथराने लग गया। आपने यूं ही खैबर का किला उखाड़ा और उखाड़ कर तन्हा यूं ढाल बना करके खड़े हैं, कुर्बान जय मौला अली की कुव्वत पर ढाल बनाकर खड़े हैं। और उसके बाद जो है दूसरे हाथ से आप मुखालिफिन पर हमला भी कर रहे हैं, उन्हें काट करके वासिल जहन्नम भी कर रहे हैं। वो मरहब जो अपनी बहादुरी और अपनी पहलवानी पर बड़ी बड़ी डींगे मारा करता था, हजरत मौला अली शेर खुदा ने ऐसा आते ही उससे वासिल जहन्नम किया कि उससे चीर फाड़ करके रख दिया और उसकी लाश के आपने टुकड़े टुकड़े फरमा दिए। बहुत खूबसूरत बात, ये हजरत मौला अली शेर खुदा, बहुत खूबसूरत बात की सैलवी साहब ने। और यूँ तो बहुत सारी गज़वात लड़ी गई और उनसे हमें बड़ा सबक भी मिलता है। एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट मौजू को मैं छेड़ने जा रहा हूँ और गालबन उससे हमें क्या सबक मिलता है। कंबर अली नकवी साहब, अभी प्रोड्यूसर साहब मुझे ब्रेक का कह रहे हैं, मैं वरना सवाल तो करने जा रहा था। चले जी एक ब्रेक ले लेते हैं शहजाद भाई, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम ब्रांड्स का कि जो हर साल हमें अपने प्यारे प्यारे गिफ्ट हैम्पर भेजते हैं और हम आने वाले मेहमानों को पूरा ही रमज़ान वो गिफ्ट हैम्पर देते रहते हैं। नेल्सन का भी शुक्रिया, आप हर साल हमारे साथ ताउन करते हैं और नेल्सन पेंट कहता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है जी, और इससे कम पेंट
میں زیادہ مقدار اور زیادہ ایریا آپ کور کرتے ہیں. اس کے بعد نیلسن پینٹ کہتا ہے جی رنگ زندگی کا. تو یہ نیلسن پینٹ کا پہلا گفٹ یہ میں دینا چاہوں گا سمیع قادری صاحب کو. اور ایک اور گفٹ ہے جی ہمارے پاس, یہ ہر سال ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے پیارے امین ابو بکر بھائی, فرحان ابو بکر اینڈ عرفان ابو بکر. آپ تینوں کا شکریہ, سیلی ٹیکس کا شکریہ. سیلی ٹیکس کے پیارے پیارے گفٹ پر نہ صرف رمضان بلکہ عید میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا سمیع قادری, یہ بھی آپ گفٹ رکھیں. اور جی یہ اسٹیچنگ کاٹن اور دیگر گفٹ یہ بھی ہم دیں گے. لیکن پہلے تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھا دیں. بریک سے پہلے میں ایک امپورٹنٹ موضوع چھیڑنے جا رہا تھا. بہت ساری غزوات ہم نے کفر کے لیے بھی ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نے لڑی ہیں. ایک جنگ ہے جنگ جمل, جس میں بہت ساری شخصیات, بڑی بڑی قداور شخصیات, پھر آخر میں کوئی کہتے ہیں نا بغیر وہ خون ریزی ہوتی ہے, لڑائی ہوتی ہے, پھر اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے, پھر مسلمان جڑ جاتے ہیں. تو یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو اللہ نے آزمایا, اور اتنا حساس موضوع ہے کہ اس کو اتنا آسان لائیو پروگرام میں بتانا میرے لیے تو ناگزیر ہے. تو میں یہ علماء کے کندھے پہ وزن ڈالتا ہوں. پہلے سر قمر لکھوی صاحب, جنگ جمل فاتح علی کیا کہیں گے؟ بالکل یہ سریعاً ہے اور سب اسے تسلیم کرتے ہیں, اور امت اس بات پہ متفق ہے کہ علی بن ابی طالب جنگ جمل میں حق پر تھے اور فتح انہی کی ہوئی. وہ اس وقت خلیفہ راشد تھے, اور کہا جاتا ہے ہمارے برادران کی جانب سے کہ خطا اجتہادی ہوئی تھی, یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے تھی جو جنگ ہوئی اس وقت. تو سب تسلیم کرتے ہیں علی بن ابی طالب کی فتح ہوئی ہے. اور کچھ پس منظر بتائیں. میں جب اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک طرف اماں عائشہ تمام امہات المومنین مطلب مومنوں کی ماں, ایک طرف حضرت امیر معاویہ, دوسری طرف مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ. کس غلط فہمی اور اس کا پس منظر کیا تھا, کیوں آپس میں, اور بہت سارے مسلمان شہید بھی ہوئے ہیں. جی یہ ایک تفصیلی موضوع ہے, اس کے لیے میں چاہوں گا کہ خود اسٹڈی کریں, کتب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بیان کریں تو دوسری وے میں نہ چلی جائیں. ٹھیک ہے, مطلب کوئی اس کا دوسرا مطلب نہ لے لے. ٹھیک ہے, اس لیے آپ اسٹڈی کریں اور خصوصی طور پر وقت نکالیں, ان چیزوں کو پڑھیں کہ کیوں اختلافات تھے, کیا وجوہات تھیں جو اس نوعیت پہ چلی گئیں کہ 18,000 لوگ قتل ہو گئے. صحیح نہیں قتل ہونے چاہیے تھے, کیوں ایسا کیا گیا, کیوں ایسا ہوا. اور نتیجہ بھی علی بن ابی طالب علیہ السلام کی فتح رہی, اور انہوں نے ام المومنین کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر واپس پہنچایا. اس کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری و ساری رہا, انہوں نے 4 سال حکمرانی فرمائی. یہ رہا ہمارے. تو یہ تیسری جنگ تھی مولا علی کے دور کی, جیسے جمل صفین نہروان, یہ پہلی جنگ تھی. یہ پہلی تھی. اچھا دیکھیں, آتے ہی اتنی بڑی آزمائش ہے. سیالوی صاحب آپ اس آزمائش کو کیسا دیکھتے ہیں؟ اس وقت بھی مسلمان بڑے پریشان تھے کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ, دوسری طرف بھائی کہیں, کیا کہیں؟ دیکھیں ساجد حسین صاحب, بات یہ ہے کہ ابھی جیسے ذکر ہوا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر حضرات ہیں, یہاں حضرت مولا علی شیر خدا اور ان کے درمیان تقابل ہے ہی نہیں. کیونکہ اگر ہم حضرت مولا علی شیر خدا کی عظمت, آپ کی شان, آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ, آپ کے کمالات, آپ کے فضائل دیکھیں تو یہاں ایک طرف حضرت امیر معاویہ کو آپ لے لیں, ایک طرف مولا علی شیر خدا کو لے لیں, تو زمین و آسمان کا فرق ہے میرے بھائی. یہاں تقابل ہے ہی نہیں. ایک بات. دوسری بات دیکھیں, میری اور آپ کی اوقات کیا ہے کہ ہم ان کے درمیان جو ہے وہ تقابل کریں, یا ہم ثالث بن کر جو ہے لوگوں کی اصلاح کریں. ہم میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں بعض حساس چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر بیان کرنے کی نہیں ہوتی. دیکھیں یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے نا کہ ہم دین کو سیکھیں. ہم مسلمان ہیں اور دین کے اندر جو بھی یہ ہسٹریاں ہیں, یہ تمام چیزوں کو ہم جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں, اس کا مطالعہ کریں. جب آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے, ریسرچ کریں گے, تو تمام چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. باقی اس کے علاوہ دیکھیں, میں پھر وہیں شروع میں نے قرآن کی آیت پڑھی. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, استعینوا مدد چاہو, بالصبر, صبر سے, والصلاۃ, اور نماز سے, ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ کہ جنگ جمل میں آپ میری بات کمپلیٹ ہونے دیں.
بات یہ ہے ساجد حسین صاحب کہ آپ اس پاک گھرانے کی ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں صحیح کہ آپ سید الشہداء امام حسین کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں. ایک طرف آپ قرآن کی آیت کو رکھیں اور ایک طرف نواسہ رسول کی زندگی کو رکھیں. بے شک سیالی صاحب کلامی کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ان کی زندگی، آپ کی زندگی فضائل اور کمالات سے بھری ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ کہ جنگ جمل میں بھی حضرت علی المرتضی حق پر تھے. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو خطائے اجتہادی ہے ٹھیک ہے، اس تمام چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور مطلب اس پہ امت کا اجماع ہے کہ اس پہ بھی جنگ جمل میں بھی مولا کائنات حق پر تھے. میں عرض کروں دیکھیں اس میں بھی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ چند شعبدہ باز جب اس میں انٹری کرتے ہیں، دیکھیں وہ عالم نہیں ہوتے. شعبدہ باز تو شعبدہ باز ہے، صحیح ہے، وہ عالم تھوڑی ہوگا. عالم دیکھیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے. عالم دین کبھی محراب و منبر سے غلط میسج نہیں دیتا. عالم دین کبھی امت کو آپس میں لڑوانے کا کام نہیں کرتا. عالم دین ہمیشہ دیکھیں اس کا کسی بھی مکتب فکر سے تعلق ہو، ظاہر ہے اس کے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری ہے. ظاہر سی بات ہے وہ محراب و منبر کا وارث ہے، وہ اس مقام پر اس پوسٹ پر بیٹھا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آج دیکھیں آپ یہاں بیٹھے تو ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے کاندھوں پر کتنی بھاری ذمہ داری ہے. آپ یہاں اونیئر ہیں، اس وقت دنیا کے اندر آپ کا پروگرام دیکھا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہلے تولتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بولتے ہیں. ایسا ہی ہے ساجد حسین صاحب، یہ آنکھیں بند کر کے جو آیا منہ میں وہی شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. یہ بہت ذمہ داری کی باتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص کر کے جو بھی حساس معاملات ہیں، اور کم از کم یار اتنا تو ہم کر لیں، جو ہمارے مقدس تہوار ہیں ہم ان تہوار کا تو احترام کر لیں. ان میں بھی ہم جو ہے وہ پنجہ ازمائی کے چکروں میں رہیں، آستینیں چڑھا کے جو ہے بس ہم کہیں کہ یار بس میرے سامنے کشتی ہوتی رہے، میں دیکھوں یہاں ہار جیت کس کی ہوتی ہے، کون اوپر ہے کون نیچے ہے، کیا ہے وغیرہ. یہ سارے کم از کم معاملات جو ہیں. ہمیں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی اصلاح تو ہو. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں، میں نے شروع میں ایک یہ معاملہ یوں تھا، اس میں یہ فاتح تھا، میں عرض کروں، اور یہ حق پر تھا. اپنے حاضرین و ناظرین سے یہی بات عرض کروں گا کہ دیکھیں صحابہ کرام اولاد نبی، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے آنکھوں کا نور ہے. ان کی محبت ہمارے سر کا تاج ہے. ٹھیک ہے، کامیابی اسی انسان کے اندر ہے جو کہ اپنے ان حسین ہستیوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر رکھے گا. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں وہ صرف آپ اللہ کے سپرد کر دیں، رب جانے اور رب کا رسول جانے. ٹھیک ہے، ہم اس میں کوئی اختیار نہیں رکھتے، کوئی نہ ثالث نہ جو ہے وہ جج کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بڑی مقدس اور سیالی صاحب کا پوائنٹ آ گیا. اور کمبر علی رکوی صاحب، حضرت علی المرتضی کے ساتھی حضرت ابو ذر غفاری، میثم تمار، کمبر، بہت سارے لوگ ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں جنہوں نے بھی دین اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دی. ان پر بھی روشنی ڈالنا آج کے دن سے کیسا رہے گا؟ جی بہت اچھی بات کی آپ نے. بلکہ میں عرض کروں کہ آج صبح ضربت لگی نماز فجر میں مولا کائنات کو، تو بہت سے لوگ ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے. ظاہر ہے ان کے محب محبت کرنے والے. ان میں سے ایک حجر ابن عدی تھے جن کا مزار شام میں. اور یاد دلاؤں آپ کو کہ جب داعش نے حملہ کیا ان کے روزے کو توڑا تو ان کی لاش سلامت باہر آئی. اللہ اکبر. 1400 سال کے بعد بھی لاش سلامت. مولا کائنات کے سامنے آئے، آنکھوں میں آنسو. ظاہر ہے جس کا امام زخمی ہو، اتنا محبوب امام، سبحان اللہ، کہ اسے دیکھ کے نبی یاد آتے ہوں، اسے دیکھ کے خدا یاد آتا ہو، سارے واقعات یاد آتے ہوں. تو آنکھوں میں آنسو، رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. اور علی بن ابی طالب نے کہا حجر مجھ سے محبت کرتے ہو؟ حجر نے کہا امیر المومنین آپ سے بے حد محبت کرتا ہوں. کہ حجر اگر تمہاری گردن پہ تلوار رکھ کے کہا جائے علی کی محبت سے انکار کرو، اللہ اکبر، حجر اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ صحیح، بے شک. حجر نے جملہ کہا یا امیر المومنین لو کنتو کوتے تو اربن اربا، اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائے تو میرے جسم کا ہر ٹکڑا آپ کی محبت کا اعلان کرے گا. یہ علی نے ایک مفروضہ نہیں قائم کیا تھا، یہی ہوا. شام میں حجر ابن عدی تھے. حجر ابن عدی کو گرفتار کیا گیا، گردن پہ تلوار رکھی گئی، بیٹا بھی ساتھ تھا. علی کی محبت کا انکار کرو کہ میں علی سے محبت نہیں کرتا، برات کا اظہار کرو.
حجر ابن عدی نے یہی جملہ کہا کہ مجھے قتل بھی کر دو تب بھی میں محبت علی سے، ولایت علی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے کہا تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ حجر ابن عدی نے کہا کہ بیٹے کو بھی قتل کرو، مجھے بھی قتل کرو، یہ نعمت آئی ہے تو نعمت جائے گی، لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہے محبت اہل بیت، محبت علی ابن ابی طالب، وہ اس سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہ بس مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ حجر ابن عدی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بہت سری تیزی سے پڑھی۔ انہوں نے پوچھا کہ اتنی جلدی نماز پڑھ لی؟ حجر ابن عدی نے کہا شکرانے کی نماز پڑھی ہے، اور جلدی اس لیے پڑھی ہے کہیں تم یہ نہ سوچو کہ موت کے خوف سے نماز کو طول دے رہا ہے، تم ہم سے موت کے خوف کو نہیں جدا کر سکتے۔ علی ابن ابی طالب فدا ہیں، کیوں؟ محبت علی۔ ایک کال لے سر جی کتھا کلام کریم جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، میں عشرت اللہ بات کر رہا ہوں نارتھ کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ تو میرا سوال ہے دونوں علماء سے کہ یہ جو اتنا فرقے اور تفرقے ہیں یہ اتنے ہوئے ہوئے ہیں عوام کے اندر، تو یہ کب ختم ہوں گے اور یہ کب تک چلتا رہے گا ایسا؟ آپ ذرا رہنمائی کریں گے آپ ہمارے عالم دین؟ نارتھ کراچی سے آپ بات کریں غالباً، مجھے نام بتائیے گا اپنا۔ عشرت اللہ خان بات کر رہا ہوں میں۔ عشرت اللہ خان نارتھ کراچی سے، بڑا اہم سوال پوچھا کہ یہ فرقے تفرقے جھگڑے کب تک چلتے رہیں گے؟ حضور جب تک چلتے رہیں گے جب تک ہم اپنے شعور کو بیدار نہیں ہونے دیں گے، جب تک ہم خود مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک ہم کسی بھی بات کے بارے میں خود تحقیق نہیں کریں گے کہ کیا ہے۔ ہم نے مسلسل لوگوں کی بات سنی سنائی پہ چلتے رہے، اسلام پھیلتا اور منتشر ہوتے چلا گیا اسلام۔ اگر صرف ایک اصول، اگر آج کے اس آپ کے پروگرام سے ہم ایک اصول لے لیں، امت اسی پہ متحد ہو جائے، حب علی عبادہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ایک چیز سیکھ لے کہ علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ جہاں لفظ محبت آ جاتا ہے تو پھر خود سمجھتا جائے کہ محبت ہے تو پھر مجھے کن کن تقاضوں کو پورا کر کے چلنا ہوگا، بات ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم صرف محبت سے مراد یہ کہ نعرہ لگا دیا، محبت سے مراد یہ کہ منقبت پڑھ دی، قصیدہ پڑھ دیا، نعت پڑھ دی، حمد پڑھ دی، یہ محبت نہیں ہے، یہ دعوی محبت ہے۔ اگر محبت کو اپناتے چلے جائیں گے تو سارے انتشارات ختم ہو جائیں گے، ہم خود سمجھ لیں گے کہ صراط مستقیم کیا ہے، ہم خود سمجھ لیں گے کہ ہمیں اسلام کے کون سے راستے پہ چلنا ہے۔ اگر ادھر ادھر کی باتوں میں آئیں گے تو پھر کہیں نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہاں پر آنا ہے جو علی ابن ابی طالب کا راستہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقضاکم علی، تم میں سب سے بڑا قاضی علی ابن ابی طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے سارے فیصلے لے آئیے علی کی بارگاہ میں اور فیصلے کرائیے، معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا بات ہے۔ قطامہ نام تھا غالباً، جب تاریخ پڑھ رہا تھا، جن کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ ملعون عبد الرحمن ابن ملجم، جنہوں نے آپ پر وار کیا تھا، ایسا ہی ہے؟ جی بالکل ایسا۔ تو ان کا کوئی حسب نسب کوئی کیا کچھ ملتا ہے؟ بات یہ تھی قطامہ کے باپ کو، اس کے بھائی کو مولا کائنات نے اپنے مخالف آنے والی جنگ میں قتل کیا، خبر اس تک پہنچی، اور یہ اسلام کا آپ جا کے دیکھیے حالات کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے قتل کیا تو کیا اپنے لیے؟ اسلام کی۔ مجھے بتائیے اسلام کے لیے۔ جنگ بدر پہلی جنگ ہو رہی ہے۔ آپ تو وہ عادل ہیں کہ جب ایک کافر نے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا تو آپ نے کہا کہ اب نہیں، اب کہیں علی پہ یہ الزام نہ آئے کہ علی نے کوئی اپنا بدلہ لے لیا۔ بہت خوبصورت بات بتائیں، علی کی تلوار صرف اللہ کے لیے اٹھتی ہے۔ عمرو ابن عبد ود ہے، جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ جنگ خندق۔ اور یہ میں عرض کروں آپ سے کہ شاب ابی طالب ہے، 3 سال تک قید میں رہے، مشقتیں برداشت کی، علی ابن ابی طالب شامل ہیں۔ علی کی کسی سے کیا دشمنی تھی؟ سبحان اللہ، نبی سے محبت تھی، اسلام کا دفاع سبحان تھا۔ اللہ۔ بدر پہلی جنگ ہے، 3 کافر مقابلے پر آ رہے ہیں مکے سے، یہاں سے 3 جا رہے ہیں نصرت کرنے کے لیے، 1950 افراد آ رہے ہیں کافروں کے، مسلمانوں کے 313 ہیں، لڑنے کے لیے 3 آئے، 70 کافر مارے، ان میں سے 35 اکیلے علی ابن ابی طالب نے مارے۔ سبحان اللہ۔ 3 لڑنے کے لیے گئے، حضرت حمزہ، حضرت حارث کے فضل عبداللہ اور علی ابن ابی طالب۔ فتح کیا، کون کون مارا گیا؟ عتبہ، عتیبہ، ولید بن عتبہ، ذرا ابو جہل، ذرا دیکھیے تو صحیح کون کون لوگ تھے۔ وہ ساری نفرتیں پلتی چلی گئیں، حد یہ ہے کہ یزید کو کہنا پڑا کہ میں نے آج بدر کا بدلہ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ عرب اتنی جلدی بھولتے نہیں تھے۔ قطامہ کے جو باپ کو، بھائی کو مارا گیا، وہ اس کا غصہ پل رہا تھا۔ ابن ملجم کو اس نے اپنے حسن کے جلوے میں گرفتار کیا، اس کے ذریعے سے وہ کام لیا جس نے تاریخ اسلام کو تہوبالا کر دیا۔ تاریخ اسلام میں یہ سب سے بڑے مظلوم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کی سروسز، آپ کی دین اسلام کے لیے قربانی پر آج پروگرام کیا جا رہا ہے۔ کل غالباً آپ کی شہادت کا دن ہے، تو کل آپ کی شہادت پر بھی ہم آپ کی فضائل
اور آپ کی زندگی کو خراج تحسین پیش کریں گے. آپ نے دین اسلام کے لیے اپنا پورا گھر قربان کر دیا. اور اب چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, سمیع قادری سے میں چاہوں گا کہ وہ عقیدت کے پھول نچھاور کرے, پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد بھائی میں آپ کو 4 شعر سنانا چاہتا ہوں جو کہ گھر سے یاد کر کے آیا تھا. سماعت کریں. ہر نور چراغوں کو ضیا دیتے ہیں, ہر نور چراغوں کو ضیا دیتے ہیں, اہل بیت اپنے مریضوں کو شفا دیتے ہیں. مانگنے والوں ذرا خلق تقاضا کرنا, یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں. مانگنے والوں ذرا خلق تقاضا کرنا, یہ بڑے لوگ ہیں تحفہ بھی بڑا دیتے ہیں. بڑا خوبصورت کلام پڑھنے جا رہا ہوں مولا علی شعر خدا کا. سماعت فرمائیے. آؤ میرے علی کی شان سنو, آؤ میرے علی کی شان سنو, علی ہے بولتا قرآن سنو. آؤ میرے علی کی شان سنو, علی ہے بولتا قرآن سنو. حیدر مولا علی مولا, حیدر مولا علی مولا. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی, اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. اور علی کے دشمنوں کی آخری بد پہچان لو لوگوں, یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. حیدر مولا علی مولا, حیدر مولا علی مولا. گیراگ مشکلوں نے مجھے چاروں سے, گیراگ مشکلوں نے مجھے چاروں سے, مولا علی کا نام لیا بات بن گئی. حیدر مولا علی مولا, حیدر مولا علی مولا. نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا, حسین پشت پہ بیٹھے, طہارتوں کے مقدر کا چین بیٹھا ہے. میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے. میرے مصطفیٰ سجدے کو لمبا کر دے, کیونکہ ان کی پشت پہ میرا حسین بیٹا ہے. نبی کا سجدہ ہوا ہے لمبا, حسین پشت پہ بیٹھے. تیرے نواسے کہ جن کے جوڑے خدا نے خلد سے بھیجے, خدا نے خلد سے بھیجے. ہے جبرائیل بھی دربار سنو, علی ہے مومنوں کی جان سنو. حیدر مولا علی مولا. بات کی. اور آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں تو آپ اب مظلوم اول ہیں. میں آپ کو کہوں گا کہ آپ دین اسلام کے سب سے بڑے مظلوم ہیں. آپ نے دین کو جوان ہوتے دیکھا, پھر دین کو مشکلات میں دیکھا, آپ نے بڑی مشکلات کو فیس کیا. آپ مسلمانوں کے چوتھا خلیفہ بھی ہیں, تو آپ پہلا امام بھی ہیں. آپ کہیں پہلے ہیں تو کہیں افضل ہیں, تو کہیں مولا ہیں, تو کہیں مرتضیٰ ہیں, کہیں وجہ اللہ ہیں, کہیں عین اللہ ہیں. پورا اسلام حضرت علی المرتضیٰ کے گرد گھومتا نظر آتا ہے. تو ہمیں حضرت علی کی زندگی سے کیا فیض ملتا ہے, اس پر ہماری کل آخری نشست ہے. امید ہے آج کا آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے بلال حسین اجازت دیجیے, ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.